کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پارہ نمبر 2 پہ ہیں. سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 ہے، اور آیت مبارکہ نمبر لاسٹ کلاس میں ہم نے 165 کو کمپلیٹ کیا تھا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس آیت میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبت کے رنگ کے بارے میں پڑھا، اور اس محبت کے رنگ کے جو شیڈ آپ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو عطا کیے تھے، تو ہم نے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا. اور ان محبتوں میں ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت تھی، اس محبت کا ذکر پڑھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنی محبت کا رنگ عطا فرمایا تھا. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی محبت کے رنگوں کو بھی پڑھا تھا، ان محبت کے شیڈوں کو بھی جانا تھا. اور اسی طرح اگر میں اور آپ دیکھیں تو پھر بات میرے والد محترم ہی کی آتی ہے، اور آپ کہیں گے کہ ہر بات پہ یہ ان کا تذکرہ کرتی ہے. تو بات یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، دل کرتا ہے بار بار اس کے کیا کیے جائیں، تذکرے کیے جائیں، رائٹ. اور وہ محبت بھی ایسی نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے والد محترم کا درجہ دیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور اپنے والدین کا تو کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ والدین جو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے والے بن جائیں، جن کی تکرار قرآن کی ہو، جن کی تکرار آیات کی ہو، جن کی تکرار اللہ کو راضی کرنے کی ہو، جن کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہو کہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بلکہ جنت الفردوس کے معاملے فرمائے، اور ان سارے پیاروں کے ساتھ کامل مغفرت کی معاملے فرمائے، ان سب کو نور کے ممبروں پہ فائز فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو وہی بچپن میں کیا بلکہ ینگ ٹائم پہ بھی، اور اب تک ان کی زبان سے ہم ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا کرتے تھے، اور وہ اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور وہ چرواہا ہوا کرتا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی خوبصورت، بڑی پیاری باتیں کیا کرتا تھا. جیسے یہ عاجزہ کہتی ہے نا کہ کئی لوگوں کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس قدر خوبصورت ہوتی ہیں کہ بندہ ان کی باتیں سنتے سنتے ان باتوں ہی میں کیا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کرتا چلا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے جیسے ان کو اپنی محبت کی آشنائی عطا فرمائی، محبت کی معرفت عطا فرمائی، اپنی پہچان عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسی پہچان، ویسی معرفت، ویسی محبت سے آشنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. تو اسی بات کی طرف چلتی ہوں کہ کئی لوگ اللہ سے میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ چرواہا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، اس کی محبت کا اپنا انداز تھا. آج میں اور آپ ایسی بات کسی کے منہ سے سنیں تو ہمیں ہوگا کہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہاں اللہ کریم، کہاں اللہ رب العزت کا درجہ، کہاں وہ مالک کائنات، کہاں وہ خالق کائنات، کہاں وہ مالک، وہ منعم، کہاں وہ مدبر، اور کہاں یہ اس طرح کی تکرار کر رہا ہے. تو اس کی بھی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی سچی تھی، اور وہ اسی محبت کے بہاؤ میں کیا کہتا ہے کہ کاش مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائے. کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کہاں ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کہاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ مجھے مل جائیں تو میں آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں. کیونکہ ابھی بتایا کہ وہ کیا تھا، بنی اسرائیل کا چرواہا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی بات کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کریم آپ کہاں ہیں، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ دھو کے کیا کرتا، پلاتا، آپ کے سر سے جوئیں نکالتا، اور آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے گریبان پہ کیا کرتا، بٹن لگاتا. اللہ اکبر کبیرہ. آج میں اور آپ یہ باتیں سنیں تو ہم کہیں کہ کس طرح کا انسان ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہاں اللہ کریم اور کہاں اس کی جرت کہ اس طرح کی باتیں.
اللہ کریم سے کر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ساری باتیں اس چرواہے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں تو اس کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیا بک رہا ہے تو، تجھے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے؟ تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈر سا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دبدبے والے، بڑے جاہ و جلال والے ہوتے ہیں۔ تو بتایا کیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے جب ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لاڈ لڈایا کرتے تھے، اللہ کریم سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو جب وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے شکوہ کرتے ہیں، کن سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ موسیٰ آج کیا معاملہ ہوا، میرا ایک بندہ، میرا ایک پیارا مجھ سے میری اتنی پیاری پیاری راز و نیاز والی باتیں کر رہا تھا، اور تم نے اس کو روک دیا، تم نے اس کو ڈرا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کیا سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت کا رنگ عطا فرماتے ہیں، اور اس محبت کے رنگ میں، شیڈ میں، اس میں بہہ کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو باتیں کرتے ہیں، ان کا تو کوئی اور مطلب موازنہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ باتیں کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کریم سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین نہ کوئی سمیع ہے، نہ کوئی علیم ہے، اور نہ ہی کوئی خبیر ہے۔ اب اسی طرح ہم لاسٹ نشست میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ زینت، وہ زیب و زینت کہہ لیں، وہ شہرت کو، وہ ہر چیز کو کک کرتی ہیں، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کو کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دعا بھی کیا کرتی ہیں کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اگر چاہتی تو سیدھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس مجھے جنت میں ایک گھر دے دے، نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ پہلے لفظ جو آیا اس جنت سے پہلے کیا کہا؟ عندکا، پھر بیتن، پھر فی الجنہ میں بات آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا شوق جو تھا وہ کیا تھا؟ ملاقات کا شوق جو تھا وہ کیا تھا؟ غالب تھا۔ تو بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے دلوں میں اس محبت کے سپارک کو کیا کر رکھا ہے؟ مطلب رکھا ہوا ہے، بس اس سپارک کو لائٹن کرنے کی ضرورت ہے، بجائے میں اور آپ اپنی محبت جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں لگائیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے رشتے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ختم ہو جانے والے ہیں، مٹ جانے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو الحی القیوم ہے۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور اسی محبت کو ہم دیکھیں تو اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خوب سے ہے، ہا بابا۔ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ورڈ انالیسس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، لفظی ترجمے میں بھی دیکھا تھا، اور اگر میں اور آپ ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں نا تو خوب کا مطلب کیا آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ڈکشنری بتاتی ہے کہ وہ مٹکا جو پانی سے لبالب کیا ہو؟ بھرا ہوا، وہ مٹکا، مٹکا سمجھتے ہیں نا، گھڑا جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جو پانی سے کیا ہے؟ لبالب بھرا ہوا ہو، اور اس میں اور کوئی چیز ڈالنے کی گنجائش باقی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے ایسی محبت مقصود ہے کہ اگر دل کا برتن اس کی محبت سے بھر جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ سے مانگا کریں، اور یہ جو دعائیں ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیں ان کا اہتمام کریں۔ چلیں وہ دعائیں نہیں آتی، عربی یاد کرنا مشکل ہے اس ایج میں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن، تو ہم اردو ہی میں ون آن ون اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کر لیں، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو بن مانگے، بن بولے، گونگوں کی زبان کو بھی کیا ہے؟ سمجھ لیتا ہے۔ تو کوشش کر رہی ہیں کہ جو وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم اس وقت کی قدر کریں، اس زندگی کی قدر کریں، اور اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا کریں؟ راضی کر کے جائیں، اور اس ہستی سے
اس ذات سے محبت کریں جس نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور ہمارے ہی جسم کے اندر پیدا کرنے کے بعد ایک دھڑکتا ہوا دل رکھ دیا۔ نہ صرف وہ دل رکھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کو، یا پھر یوں کہیں کہ محبت کے احساس کو بھی، اس جذبے کو، اس جذبات کو بھی کیا کر دیا، پیدا کر دیا۔ ٹھیک، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کو منائیں اور اسی کے لیے اپنے آنسو بہائیں اور اسی کی ملاقات کے شوق میں لگ جائیں اور اسی سے اسی کا کیا کریں، سوال کریں۔ آج میں اور آپ دیکھیں تو میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں پہ تو روتے ہیں، ہم اپنے غموں پہ تو روتے ہیں، ہم اپنی آزمائشوں پہ تو روتے ہیں، ہم اپنے سے جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں، انسان ہیں یا چیز کی صورت میں، یا نعمت چلی جاتی ہے تو ان کے اوپر تو روتے ہیں، یا جو چیز، جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اس کا سوال کر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کیا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو اور جب دعا کرو تو کیا ہے، اس میں کیا کرو، رو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے کی کیا بنا لو، شکل ہی بنا لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لیکن پوائنٹ کیا مقصود ہے آپ لوگوں کے دلوں تک ڈیلیور کرنے کا، ساتھ ہی ساتھ سمیت میرے اپنے آپ کو بھی سنانے کا، کہ میں اور آپ، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو ایکس وائی زیڈ چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کریم کی محبت میں روتے ہوئے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شکوہ ہی کرتے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ بس مانگنے ہی آ جاتے ہو، کبھی مجھ سے ملنے بھی آیا کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں جیسے بات کرنی چاہیے، رائٹ؟ جب کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو فون بھی کرتے ہیں اور اس سے ملنے کا بھی کیا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ بندی جس کو آپ سال بھر یاد ہی نہیں رکھتے، کسی دوسرے دن یاد نہیں رکھتے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کال کرتے ہیں، اس سے ملنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، یا اس سے، اس کی طرف، اس کی ملاقات کے لیے وقت لیتے ہیں، تو وہ بندہ بندی کیا کہتی ہے کہ دیکھا اب اس کو کام پڑا ہے تو پھر میرے پاس آئی ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے نا تو یہ تبھی میرے پاس آتی ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میرے اور آپ کے لیے بس ایسے ہی ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اللہ کریم کی ضرورت پڑتی ہے تب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، تب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی طرف جاتے ہیں؟ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بہت آگے ہے کہ وہ چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے تذکرے کیے جائیں، اس سے باتیں کی جائیں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں آنسوؤں کو کیا کیا جائے، بہایا جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، ہماری محبتیں تو انسانوں سے شروع ہوتی ہیں، چیزوں سے شروع ہوتی ہیں، انہی چیزوں پہ، انہی انسانوں پہ ہماری محبتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس رب تعالیٰ سے، اس رب تعالیٰ کی محبت کا سوال کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت میں ڈوبنے کی ضرورت ہے، اس محبت میں ڈوب کر اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوشش یہی کرنی ہے کہ اس وقت میں، جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کی صورت میں، ان لمحات کی صورت میں، ان سالوں کی صورت میں، ان دنوں کی صورت میں، گھنٹوں کی صورت میں اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم اس کو راضی کر کے جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اس ذات سے محبت ہوتی ہے نا تو عبادت میں جسم تھک بھی جائے لیکن اس کی تھکاوٹ کے باوجود کیا ہے، اس کا دل اس عبادت سے نہیں بھرتا۔ ابھی پچھلی کلاس میں ہی آپ کو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کریم نے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ افلا عبدن شکورا،
کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا عبد، ایسا غلام، ایسا بندہ نہ بن جاؤں کہ جو بہت 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 زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے، شکر بجا لانے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہی محبتیں، ایسی ہی آگ ہمارے دلوں کے اندر بھی لگا دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اٹھے بیٹھیں جاگیں سوئیں، کہ ہر وقت اس کا نام میری اور آپ کی زبان سے نکلے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنی ذات کو بھول جائیں لیکن اس رب تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولیں۔ تو اللہ ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ اسی محبت کا ایک اور رنگ کیا ہے کہ میں اور آپ اس چیز سے محبت کریں جس سے اللہ کریم کو کیا ہے، محبت ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس چیز سے میں اور آپ بھی کیا کریں، محبت کریں۔ ان چیزوں کو سینے کے ساتھ لگائیں کہ جو میرے اللہ کریم کو کیا ہیں، پسند ہیں، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اس سے اپنے آپ کو کیا کریں، بچا لیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اولادیں عطا فرماتے ہیں تو ان اولادوں کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی آ جاتی ہے کہ بس ہم کہتے ہیں کہ بس ان کی خوشی میں ہم خوش، ان کے غم میں ہم غمگین۔ انہی اولادوں کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ان اولادوں کی محبت میں ہم ایسے محو ہو جاتے ہیں یا ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کی محبت ہمارے اوپر ایسے حاوی آ جاتی ہے کہ جن چیزوں سے وہ اولادیں، وہ ہمارے بچے اور بچیاں محبت کرتے ہیں، لیٹس سپوز کسی دوست سے، کسی سہیلی سے، کسی بچے سے ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی محبت کرتی ہے، تو چونکہ ہمارا بیٹا اور بیٹی اپنے اس دوست سے، اپنے اس ساتھی سے، اپنی اس سہیلی سے، اس بچے بچی سے محبت کرتی ہے، تو ہمیں بھی نہ چاہتے ہوئے وہ اس بیٹے یا بیٹی کا دوست یا سہیلی، اس سے مجھے اور آپ کو کیا ہونے لگتی ہے، محبت ہونے لگتی ہے، رائٹ۔ اور اسی کا واقعہ ہم سورہ کہف میں بھی ہر جمعے کو ہم تلاوت کرتے ہیں، کہ اس میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ٹوگیدر ہوتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ پہ ایک آپ سے بھی زیادہ کیا ہے، علم والا ہے۔ تو لمبی ڈیٹیل آتی ہے، اس کو بتانا مقصود نہیں، یہاں پہ جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ اسی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام ایک ینگ بچے کو کیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے نفس زکیہ کو، ایک بے گناہ جان کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اسے مار دیا فور نو ریزن، یہ آپ نے بہت زیادہ ناقابل پسندیدہ بات کی ہے۔ تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آگے جا کے اس بچے نے اپنے والدین کے لیے شر کا باعث بننا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا گیا کہ اس بچے کے والدین، والد اور والدہ دونوں ہی کیا تھے، ایمان والے تھے۔ تو بتایا وہ بچہ جو تھا وہ شرک کی طرف جا رہا تھا، اور یہاں تک نوبت آ سکتی تھی ان فیوچر، مستقبل میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خبیر ہیں، اللہ تو حکیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کیونکہ اس بچے نے اس شرک کو ایسا اڈاپٹ کرنا تھا کہ پھر ہو سکتا تھا کہ اس شرک کا رنگ کیا ہے، والدین کے اوپر بھی کیا تھا، چڑھنے لگنا تھا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا، جو علم لدنی اپنی جناب سے عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اس بچے کو کیا کر دیا، مار دیا۔ تو بات کیا پتہ چلتی ہے کہ واقعی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، تو پھر جس سے ہماری مطلب کیا ہے، جس سے آگے مطلب وہ محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبت بھی ہمارے اوپر اپنے بچے بچیوں کے ساتھ، یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، آگے آنے والی محبتیں بھی ہمارے اوپر کیا ہونے لگتی ہیں، غالب ہونے لگتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جن جن چیزوں سے محبت ہے اس سے بھی کیا کرنی ہے، محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تو خود قرآن عظیم الشان
ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری محبت کو پانا چاہتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرو؟ اتباع کرو. جب تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو گے تو تم میری محبت کو بھی کیا کرو گے؟ پالو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بھی کیا کرنا ہوگا؟ اتباع کرنا ہوگا. اور اتباع پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کا میننگ کیا بتاتا ہے کہ ایک اطاعت ہوتا ہے اور ایک اتباع ہوتا ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سے محبت میں کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اطاعت محبت ہو یا نہ ہو وہ تو کرنی ہوتی ہے، لیکن اتباع کہ کسی سے اتنی محبت ہو کہ پھر اس کو چین نہ آئے کہ وہ اس کو فالو نہ کرے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب بنا لیتے ہیں تو اس محبوب کی طرف سے کبھی کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی معاملہ میری اور آپ کی خواہش کے خلاف ہو جائے تو اس پہ بھی ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں. رائٹ. یہ مطلب اعلیٰ درجے کے لیول جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے، یہ میں ان کی باتیں کر رہی ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کی نسبت سے، اس اللہ والوں کی باتوں کی نسبت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبتیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور جب ان کو اس محبت کے مزے لگتے ہیں نا تو پھر تکلیف، مصیبت، پریشانی جو بھی ان کے اوپر آتی ہے تو ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ وہ بھی تو تیری ہی دی ہوئی چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محبت کی باتیں ہیں. نہ صرف یہ، اسی محبت کا رنگ، اسی محبت کا شیڈ ایک ہمارے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ محبت آشنائی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی محبت کا ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ اس قرآن کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ محبت کے سارے رنگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیاروں پہ چڑھائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے کے سارے رنگ ہم سب کو بھی عطا فرما دے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، ہمارے اگلوں کو عطا فرما دے، ہمارے پچھلوں کو عطا فرما دے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو یہی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ مطلب جب جس سے محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اس کے کیا ہوتے ہیں؟ زبان پہ تذکرے ہوتے ہیں. اس کا مطلب دل جو ہوتا ہے اس کی یاد سے، اس کے تذکرے سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا. لیکن ہمارا دل کیا کرتا ہے کہ بس ہماری تذکرے ہوں، ہماری تعریفیں ہوں، ہمارا ہی ذکر خیر چل رہا ہو ہر جگہ پہ، ہمارا ہی نام لیا جائے. ایسے ہی ہے نا معاملہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تذکروں کی طرف دھیان مت دو. لوگ تمہارے تذکرہ کریں یا نہ کریں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو لوگوں کے حال پہ چھوڑ دو. بلکہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو نا، سب کو چھوڑ کے، سب سے ہٹ کٹ کے، وتبتل الیہ، کیا ہے؟ وتبتل الیہ تبتیلا بن کے تم مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، میرا ذکر کرو. تو کیا ہے؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تجھے یاد کروں گا. اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ اس رب تعالیٰ کے عرش پہ میرے اور آپ کے تذکرے ہوں، ہمارے نام لیے جائیں. ہم تو دنیا والوں میں اپنے تذکرے ڈھونڈتے ہیں نا کہ اس کی زبان پہ میرا تذکرہ ہو، وہاں پہ میری واہ واہ ہو، وہاں پہ میرے چرچے ہوں. تو اللہ والے جو ہیں وہ آخرت کا سوچا کرتے تھے. وہ کیا تھے؟ نیکیاں کر کے بھی کیا کیا کرتے تھے؟ چھپا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم چھپتے نہیں ہیں بلکہ چھپنے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. چھپنے اور چھپنے میں امید کرتی ہوں کہ فرق ظاہر ہوگا. ہم نیکیاں کرتے ہیں چھپ چھپ کے نہیں. ہم نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم چھپ جائیں، نشر ہو جائیں، کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا.
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی یاد میں محو ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی ذکر کے بارے میں آمین یا رب العالمین، اسی ذکر کے بارے میں ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کریم کا اتنا ذکر کرو۔ میں ذکر کی بات کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جب مجھے اور آپ کو اس رب تعالیٰ سے محبت ہوگی تو ہمارا دل، ہمارے جوارے، ہماری زبان اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس لیے ذکر کا مطلب یہاں پہ بات کر رہی ہوں۔ تو بتایا ہمارے سرکار نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ اللہ اکبر، اتنا ذکر کا حکم ہے۔ تو بتایا کیا گیا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ اشد حبا للہ، کہ جیسے شدید محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جاتی ہیں۔ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ کاش وہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اصل میں بتایا کہ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کو کسی کا حق نہ دے، یا اس بات کو یوں سمجھیں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے کیا کر دینا؟ ہٹا دینا، اور اس کو دوسری جگہ کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دل میں محبت کا جذبہ رکھا، دل میں محبت کا سپارک رکھا، لیکن ہم نے ان محبتوں کو کیا کر دیا؟ انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا، چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور اسی میں ہم کمفرٹ محسوس کرنے لگے، اور اسی میں ہم مشغول ہو گئے۔ یہاں تک بتا دیا کہ جیسی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے یہ لوگ محبت کرنے لگے، اور اللہ کو انہوں نے اللہ کا حق نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ظالموں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کاش وہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، اور کسی چیز کو جو اللہ نے اس بندے بندی کے دل میں ڈالی تھی، اس جذبے کو اس نے اس کو اٹھا کے کہیں اور کیا کر دیا؟ منتقل کر دیا۔ کہ یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی، اور یہ کیا کہیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ کی تھی، کل بھی قوت اسی کی تھی، اور آج بھی ساری کی ساری قوت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو میں یہ کیا کر کے آیا ہوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اے بنی آدم تمہارے جن و انس سب کے سب ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، ٹھیک، ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تو وہ پھر بھی میری سلطنت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح تمہارے سارے جن و انس جو ہیں ایک فسق و فجور والے یا فاجر انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تو تب بھی وہ میری سلطنت میں کسی قسم کی بادشاہت میں کمی نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے سوالوں کو رکھیں، اپنی طلبوں کو رکھیں، اپنی خواہشات کو رکھیں، اپنی مانگوں کو رکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مانگوں کو، سوالوں کو، اسی طرح ان کی طلبوں کو، ان کی خواہشوں کو، سب کے سب چیزوں کو پورا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس سمندر کے اوپر جتنا پانی لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، اپنی محبتیں اس اللہ رب العزت کے لیے سچی اور خالص کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کر دے گا؟ نواز دے گا۔ بتا دیا کہ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ لوگ بول اٹھیں گے، اللہ کریم ان کی آنکھوں کو کھول دے گا، جو آنکھیں انہوں نے دنیا میں بند کی ہوئی تھیں، جو آنکھیں انہوں نے دنیا میں میچ رکھی تھیں، اور وہ کہیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت تو میرے اللہ کریم کی تھی، میں کیا کر کے
کے آیا ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, فرمایا کہ وہ شدید ترین دردناک سخت عذاب کو اپنی آنکھوں سے کیا کر لیں گے, دیکھ لیں گے. اب ان کے اوپر وہ دروازوں کو, توبہ کے دروازوں کو, ریٹرن کے دروازوں کو کیا کر دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. آیت نمبر 166 کو دیکھیں. فرمایا اسی محبت کو جب وہ دوسری چیزوں کی محبت میں ڈھال لیتے ہیں یا ڈھونڈنے لگتے ہیں, فرمایا کہ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی. یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں کسی بھی ایکس وائی زیڈ چیز سے محبت کی ہوگی اور اسی میں غرق ہو کے اپنے ہر معمولات کو کیا ہوگا اور اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا ہوگا, تو اب اس دن جو ہے جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو جن کی انہوں نے پیروی کی تھی, جن سے انہوں نے محبت کی تھی, جن کو مطلب انہوں نے اپنا سب کچھ مانا ہوا تھا, جن کو انہوں نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا تھا, وہ سارے کے سارے اس دن ان سے کیا ہو جائیں گے, بیزار ہو جائیں گے. یعنی جن کو وہ پوجا کرتے تھے, جن کو وہ اپنا رول ماڈل مانا کرتے تھے کہ میں ایسا کھاؤں جیسا وہ کھاتے ہیں, میں ایسا پیوں گی کہ جیسے وہ پیتے ہیں, میں ایسا ڈریس اپ کروں گی کہ جیسے یہ ڈریس اپ ہوتے ہیں, میں ایسی گاڑی لوں گی کہ جیسی گاڑی ان کے پاس ہے, میں ایسا گھر لوں گی کہ جیسا گھر ان کے پاس ہے, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بات, یا ایسے فنکشن کروں گی, ایسی تقریبات کروں گی, ایسی شادیاں کروں گی کہ جیسے یہ کیا کرتے تھے. تو بتایا یہ دنیا میں تو تم ان کی پیروی کیا کرتے تھے, اب قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا کہ یہ سب کے سب لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی ان سے کیا ہو جائیں گے, بیزار ہو جائیں گے اور ہینڈز اپ کر دیں گے اور کہیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو, تم نے تو ہمیں مطلب پوجنا شروع کر دیا تھا. تو بتایا وَرَأَوُا الْعَذَابَ, جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنے سامنے, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, تو ٹوٹ جائیں گے, کٹ جائیں گے ان سے تمام کے تمام اسباب, تمام کے تمام تعلقات. اب بتایا کہ ان سے سارے رشتے جو دنیا میں وہ ان کو اپنا سب کچھ مان کے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی سے پہچانے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہی سارا معاملہ دنیا میں بھی کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس دن ان سے سارے کے سارے اسباب کیا ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے. کہ دنیا میں سوچا کرتے تھے ہم اس محفل میں ایسے نہیں جائیں گے, جس طرح وہاں پہ محفل کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم اس میں آڈ ون آؤٹ لگیں گے, لہٰذا اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے وہ جو اس مجلس کا ڈریس کوڈ ہوتا تھا یا جس بندی کی طرف جا رہے ہوتے تھے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی محبت میں یا ایکس وائی زیڈ چیزوں میں اس کو اپناتے تھے. تو بتایا کہ یہی لوگ جو پیروی کرتے تھے ان لوگوں کی, تو وہ لوگ ان سے اس دن کیا ہو جائیں گے, بیزار ہو جائیں گے اور ان سے سارے کے سارے اسباب, تعلقات, وسیلے, یہ سب کے سب ان سے کیا ہوں گے, کٹ جائیں گے. مزید کہا وقال الذین اتبعوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی. اب جو ان لوگوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنا کے زندگی کو گزارا کرتے تھے اور اپنا لائف سٹائل ان کے مطابق انہوں نے بنایا ہوا تھا, تو جنہوں نے پیروی کی ہوگی اب وہ لوگ کیا کہیں گے, لو, کاش, ان لنا کرتن, فرمایا کہ کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا ہوتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مہلت دے اور جب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تو دنیا میں ایک دفعہ ہم پھر سے لوٹائے جائیں, اور جب ہم واپس لوٹیں تو کیا ہے, کما تبرؤوا منا, ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسے یہ آج کے دن ہم سے کیا ہیں, بیزار ہو رہے ہیں. یعنی یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی کیا کر دی, حشر کے میدان کی منظر کشی کر دی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے ان لوگوں کی پیروی کی کہ جو اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کیا کرتے تھے یا بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, یا ایکس وائی زیڈ جو بھی زندگی میں میں نے اور آپ نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا تھا اور ان کی محبت میں ایسے اس شخصیت پرستی میں غرق ہو چکے تھے کہ حق اور باطل میں تمیز کو, فرق کو ہم نے پس پش ڈال کے انہی کو اپنی زندگی کا مسکن بنا رکھا تھا, انہی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے یہ سارے کے سارے ان سے کیا ہوں گے بیزار ہوں گے، اور ان سے سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے، ان سے سارے تعلقات، بڑے تعلق بنا کے بیٹھا کرتے تھے کہ یہ فلاں اور یہ وہ، یہ ہماری بخشش کروائیں گے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں ہم کہہ لیں، یا جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے. تو بتایا کہ اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ان پیروی کرنے والوں پہ کھل جائے گا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا درخواست کریں گے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ مجھے واپس اس دنیا میں کیا کیا جائے، لوٹایا جائے، رائٹ. اور آج میں بھی ان سے کیا ہے، کما تبرأ منا، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے اس دنیا میں اس زندگی میں واپس لوٹائیں تو پھر میں بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کروں جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا کیا کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرتیں بنا کے، یعنی وہ سارے کام، سارے اعمال جو انہوں نے اللہ کی محبت میں کرنے تھے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے جو شریک بنائے تھے یا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے برابر یا اللہ سے بڑھ کے محبتیں دی تھیں، وہ سارے کے سارے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہائے ہم نے یہ کیوں کر دیا. تو یہ سارے کے سارے اعمال حسرت بن بن کے ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کیا آئیں گے، نظر آئیں گے. اللہ نے حسرت کا لفظ نہیں کہا بلکہ حسراتن، حسرتیں، بہت ساری ایسی چیزیں وہ کر کے جائیں گے کہ وہ ساری کی ساری ان کے لیے حسرتیں بن جائیں گی کہ کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، بلکہ اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے اس زندگی کے شب و روز کو کیا کیا ہوتا، گزارا ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں رکھتے، کیونکہ جب دنیا سے میں اور آپ پردہ فرما جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں واپس مجھے اور آپ کو کیا کریں گے، لوٹائیں گے. ایسا تو معاملہ ہونا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہی تمنا کی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ دیکھیں قرآن میں واضح آئے تھے، کہیں خدا نخواستہ ہم ایسے نہ ہوں کہ ہم ان حسرتوں میں انوالو ہو جائیں اور ہم اللہ کو بھول جائیں، اور پھر قیامت کے دن یہی میرے اور آپ کے سامنے اعمال جو ہیں وہ حسرتیں بن بن کے آئیں کہ ہم کیا کر کے آئے. تو اللہ اس وقت سے پہلے ہم سب کی اصلاح کر لے اور اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے ہم سب کو یہ شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یاد رکھیے یہ قرآن مجھے اور آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، اور آئینہ دیکھ کے میں اور آپ پچھلے زمانے کے، جیسے یہ لوگ کہا کرتے تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اساطیر الاولین، کہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کو پڑھ کے گزر نہ جائیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کریں. اور بہترین وہی ہے کہ جو ان سے کیا ہے آیتوں سے سبق کو حاصل کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرما دیا کہ اس سے عبرت کون حاصل کرے گا، میرے اولو الالباب لوگ، جو میرے کیا ہوں گے، عقل والے. تو بتایا کہ اگر ہم اس کی پیروی، اس کے حکموں کی اطاعت نہیں کریں گے اور اسی دھوکے میں اپنے شب و روز کو، اپنی زندگی کو گزار کے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمیں منہ کی کھانی پڑ جائے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بتایا کہ وما ہم بخارجین من النار، کہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو پھر آگ سے نہیں نکالا جائے گا، وہ آگ سے نہیں نکلنے والے ہوں گے اور آگ ہی ان کا مقدر بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ان آیتوں کے ذریعے اللہ کریم مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، اس سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ اس کے معنی کی، عجائبات کی ہم سب کو پہچان کروا دے، اور اس بڑے وقت سے پہلے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ہر ایک کو نفسا نفسی کا مطلب عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھڑی سے پہلے، اس وقت سے پہلے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حق بات پہ، اللہ کے حکموں پہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سارے عذابوں سے جس کا ذکر قرآن عظیم الشان میں میرے اللہ رب العزت نے فرما دیا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کر دیا، صحابہ کرام نے اس کا ذکر فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ان عذابوں سے اللہ کریم محفوظ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم آتک رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وذریاتنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ یہیں تک رکھیں گے۔